الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وضو کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم نماز پڑھنا چاہو تو پہلے وضو کرو، یعنی اپنے چہروں کو دھو اور اپنی کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں سمیت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، اور وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو دھو کعبین تک یعنی ٹخنوں سمیت۔ تو پیارے محترم، وضو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 فرض بتائے ہیں، اور ان 4 فرضوں کو سنتوں سے سجا کر میرے آقا نے مکمل وضو تیار فرمایا ہے۔ یعنی پہلے ہاتھ دھونا یہ سنت، کلی کرنا یہ سنت، ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرنا یہ سنت، اس کے بعد میں ہم پہلا فرض ادا کرتے ہیں۔ پہلا فرض چہرہ دھونا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم 3-4 سنتیں ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ میرے آقا نے ان وضو کے 4 فرضوں کو سنتوں میں سجا کر رکھا ہے، اور ہم سنت طریقے سے جب وضو کرتے ہیں تو ہمارا فرض بھی ادا ہو جاتا ہے اور سنتیں بھی ادا ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم وضو کرنے بیٹھیں تو اپنا جو رخ ہے کعبے کی طرف ہو اور اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کریں، پاک صاف جگہ ہو، اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کریں۔ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کٹوں سمیت، 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور اس کے بعد میں اگر مسواک ہو ہمارے پاس، ایک بات بتا دوں میں آپ کو مسواک کے بارے میں، حدیث پاک میں ہے کہ مسواک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمارے آقا ہر وقت اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ سمجھے؟ مسواک ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر وقت اپنے پاس میرے آقا رکھا کرتے تھے۔ تو اگر آپ کے پاس مسواک ہو تو مسواک کریں، اور مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کریں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں، سمجھے؟ اور روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کریں، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ 3 چلو پانی سے ناک میں پانی ڈالیں، اور الٹے ہاتھ کی کن کی انگلی سے اپنی ناک کو صاف کریں اور الٹے ہاتھ سے ناک صاف کریں۔ اس کے بعد جو پہلا فرض ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، تو پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور تھوڑی کے نیچے سے اور جہاں سے بال اگتے ہیں اس جگہ تک، اس کا دھونا فرض ہے۔ اس جگہ پر اگر بال کے برابر بھی جگہ رہ گئی تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، سمجھے؟ کوہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا یہ فرض ہے۔ ہم جو چہرہ دھونے کے بعد بائیں دھوتے ہیں یہ فرض ہے۔ اس کے بعد تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یعنی اپنے چہروں اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو ہم اپنے سروں کا مسح کریں۔ اس کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیوں کو ملائیں، اور اس کے بعد ان 6 انگلیوں کو پیشانی پر رکھیں، ٹوپی سر پہ نہ ہو ہمارے، سمجھے؟ پیشانی پر رکھیں، جہاں سے عموماً بال اگتے ہیں، یہاں پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک لے کر جائیں، پیچھے تک۔ اس کے بعد میں ادھر سے اپنی ہتھیلی کو ٹیکیں اور کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے کر آئیں، اس طرح سے۔ اس کے بعد ہمارے جو شہادت کی انگلیاں ہیں دونوں ہاتھوں کی، ان دونوں ہاتھوں کی دونوں انگلیوں سے کان کے اندر صاف کریں، اس طرح سے، یہ اندر کا حصہ کان کا صاف کریں، اور جو ہمارے انگوٹھے ہیں اس سے کانوں کے پیچھے کا حصہ صاف کریں، اس طرح سے۔ اب یہ کن کی جو انگلی ہے اس کو کانوں کے سوراخ میں ڈال کے ہم کانوں کے اندر تک صاف کر لیں۔ یہ ہمارا تیسرا فرض جو وضو کا ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔
اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی اپنے پیروں کو دھو کعبین تک، یعنی ٹخنوں سمیت، ٹخنوں تک، تو اپنے پیروں کو دھونا۔ اب اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ ہم الٹے ہاتھ کی کن کی انگلی سے، سمجھے، پہلی بات تو الٹے ہاتھ سے ہی ہم پیروں کو دھوئیں گے، اور اس میں انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں جب جس وقت ہم ہاتھ دھوئیں اس وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں، یہ سنت ہے۔ اور جب چہرہ دھوئیں تو ڈالی کا خلال کریں، ایسے کر کے، یہ اس طرح سے انگلیاں ڈال کے ڈالی میں یہ خلال کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد جب پیر دھوئیں تو پیر میں اپنے بائیں ہاتھ کی کن کی انگلیاں، کن کی جو انگلی ہے بائیں ہاتھ کی، اس کو سیدھے پیر کی کن کی انگلی سے شروع کر کے سیدھے پیر دھوئیں، کن کی انگلی شروع کر کے انگوٹھے تک، پھر اس کے بعد میں بایاں پیر انگوٹھے سے شروع کر کے کن کی انگلی تک اس کی انگلیوں کا مسح کریں۔ اس کے بعد اپنے پیروں کو اچھی طرح سے دھو لیں۔ یہ مکمل طریقہ ہے وضو کا۔ اس طرح سے اگر ہم وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی ہوگی، اور ایسی نماز ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، جس کا ہمیں فائدہ ملے گا۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہماری مصیبتیں ختم ہوں، ہم جو آفات و بلاؤں میں گرفتار رہتے ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے، تو پیارے ہمیں اچھی طرح سے نماز پڑھنی پڑے گی، اور اچھی طرح سے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اچھی طرح سے وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جنت کی جو کنجی ہے وہ نماز ہے، اور نماز کی جو کنجی ہے وہ وضو ہے۔ اگر وضو سے کریں گے تو نماز سے ہی ہوگی، جب نماز سے ہی ہوگی تو ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ سمجھ، وضو جو ہے وہ ایسے مانا کہ جنت کی کنجی وضو ہے، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں، اور نماز کے بغیر جنت نہیں، سمجھے آپ؟ تو اچھی طرح سے ہم وضو کر لیں۔ اس کے جب ہم صحیح طرح سے کر کے وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز بھی بالکل درست ہوگی۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح طرح سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور آپ نمازوں کا طریقہ درست کر سکیں، وضو کا طریقہ درست کر سکیں، اور غسل کا طریقہ بھی درست کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔